نفس انسان کا بدترین دوست اور بدخو ہم نشیں ہے. بدترین دوست، بدترین دوست، الفاظ پہ غور کریں. بدترین دوست اور بدخو ہم نشیں اس کا ساتھی ہے. مگر افسوس کہ انسان اس گھریلو دشمن کے ضرر اور نقصان سے غافل ہے. جیسا کہ ہمارا حال ہے، ہم جانتے بھی ہیں مگر پھر بھی اس کی طرف سے غفلت کا شکار ہے. انسان کو نصیحت اس وقت فائدہ دیتی ہے جب قبول کرنے والے کانوں سے سنیں. پہلے اگر ہم نے مائنڈ بنایا ہو کہ ہم سن تو لیتے ہیں لیکن سن لیں گے، لیکن بہرحال کرنی ہم نے اپنی ہے، تو فرمایا کہ نصیحت پھر فائدہ بھی اس کو دیتی ہے جو قبول کرنے والے کانوں سے سنے، ذہن بنا کے آئے، ذہن بنا کے بیٹھے. نفس کا فطرتی مزاج سمجھنے کی ضرورت ہے. اب نفس کا فطرتی مزاج کیا ہے وہ سنیں. انسان کا جو نفس امارہ ہے یہ سرداری اور تکبر پر پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کی فطرت جو ہے وہ بڑائی کا ہی اپنا خواہش مند رہتا ہے. اسی لیے نفس کا ہی تقاضا ہوتا ہے کہ اپنے ہم اثر لوگوں پر بلندی اور فوقیت حاصل کرے، اور یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے اور دینی حلقوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. دنیا والے تو چلو ایک معاملہ آتا ہے کہ وہ تو ہے ہی ٹھیک ہے، لیکن یہ اصل بگاڑ جب آتا ہے تو پھر دین کے معاملے میں آ کے جب یہ اس کا اٹیک ہو اور وہ بندہ اس چیز کو، نفس کے اس وار کو بھی وہ دین سمجھ رہا ہو، تو پھر اس کی تو خرابی در خرابی ہے. کہ اپنے ہم اثر لوگوں پر بلندی اور فوقیت حاصل کرے. نفس یہ چاہتا ہے کہ ساری مخلوق اس کی محتاج ہو اور اس کے احکام کی اطاعت کرے اور وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو. میری اجارہ داری ہو، میری حکمرانی ہو، سب میرا کہنا مانے اور مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو. دراصل نفس کی طرف سے یہ دعویٰ خدائی ہے. کیا ہے؟ خدائی. نفس کی طرف سے بھئی یہ انداز تو پروردگار عالم کا ہے نا کہ اس کے اوپر کوئی حاکم نہیں ہے. بے شک وہ حکم الحاکمین ہے، اس کے اوپر کوئی حاکم نہیں. اب نفس یہ چاہتا ہے کہ میں تو سب کو سب کچھ کہہ لوں مگر مجھے کوئی کہنے والا نہ ہو. اگر ہمیں کوئی نصیحت کرے تو ہمیں بری لگ جاتی ہے نا، حالانکہ ہم اس نصیحت کے محتاج ہوتے ہیں، ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس کی، لیکن چونکہ وہ نفس کی فطرت ہے. تو فرمایا کہ نفس یہ خدائی کا دعوے دار اور اس وحدہ لا شریک اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعوی ہمسری کرتا ہے. نفس کی یہ قابل مذمت خواہش ہوتی ہے کہ وہ حاکم ہو اور باقی سب اس کے محکوم ہو. حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اپنے نفس سے عداوت رکھ، اپنے نفس سے عداوت رکھ کیونکہ یہ میری دشمنی پر کمر بستہ ہے. اللہ نے فرمایا اپنے نفس کو، اپنے نفس کے ساتھ عداوت رکھیں، تم بھی اس کے ساتھ دشمنی رکھو. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ میری دشمنی پر کمر بستہ ہے. اب یہ بات اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہہ رہا ہے. کس بندے سے کہہ رہا ہے؟ وہ جو اس کا ماننے والا ہے، وہ جو اس کا نام لے رہا ہے. اللہ اس سے مخاطب ہے کہ تو اپنے نفس کے ساتھ دشمنی رکھ کیونکہ یہ میری دشمنی پر کمر بستہ ہے. لہٰذا اپنے نفس کی نافرمانی کی طرف پرورش کرنا، اس کی مرادیں حاصل کرنا، رتبہ، سرداری، بڑائی اور تکبر فراہم کرنا دراصل ایسا ہے جیسے اللہ کے دشمن کی امداد کرنا اور اس کو تقویت پہنچانا. اس کباعت اور برائی کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑائی میری چادر ہے. بڑائی سے مراد یہ کیا ہے؟ تکبر. شیطان نے کیا کیا تھا؟ بڑائی کا بول بولا، یعنی تکبر کیا. تو فرمایا کہ تکبر تو میری چادر ہے. یعنی یہاں اس سے مراد آپ ایسا سمجھ لیں کہ تکبر صرف وہ کر سکتا ہے، تکبر صرف وہ کرے جو سب کچھ کر سکتا ہو اور کسی سے پوچھنے کی اس کو عادت بھی نہ ہو. تکبر
وہ کرے جو سب کچھ کر سکتا ہو اور کسی سے پوچھ کر کسی سے لے کر بھی نہیں، ذاتی طور پہ، پھر کرے تکبر۔ اب بتائیں ہے کائنات میں کوئی ایسا؟ اس وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی ایسا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ شان صرف اور صرف پروردگار عالم کی ہے۔ تو تکبر بھی اسی کی شان ہے، پھر اسی کے لائق ہے تکبر۔ تو فرمایا کہ بڑائی یا تکبر میری چادر ہے اور عظمت و بلند قدری یہ میرے ازار ہے، یعنی میرا کپڑا ہے۔ تو جو شخص ان دونوں میں سے کسی کے بارے میں مجھ سے جھگڑے گا، یعنی ایک جگہ تھا کہ اس میں ہاتھ ڈالے گا، یعنی اس جو تکبر کی چادر ہے اس چادر پہ کوئی ہاتھ ڈالے گا تو فرمایا میں اسے آگ میں داخل کروں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ اب یہاں تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں، یہاں جو بنیادی چیز بیان کی گئی وہ ہے تکبر کی، اور باقی سارے کچھ باتیں نہیں۔ یہاں فرمایا کہ جو تکبر کرے، تکبر میری شان ہے، تکبر کرنا میری ذات کے لائق ہے، میں کر سکتا ہوں تکبر، کیونکہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ کائنات میں اگر کوئی سب کچھ کر سکنے کا دعوے دار ہے تو پھر کرے تکبر، یقیناً کوئی بھی نہیں ہے پروردگار عالم کے علاوہ۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ تکبر میری چادر ہے، تکبر میری چادر ہے، ہزار یہ میرا کپڑا، چادر اور میرا لباس، یہ لباس سمجھانے کے لیے بات ہے، اللہ تعالیٰ نے باتوں سے پاک ہے۔ تو اس پر اگر کوئی ہاتھ ڈالے گا، ہاتھ ڈالنے سے مراد کیا ہے کہ اس میں شریک ہو، اب وہ بھی تکبر کرے تو کیا فرمایا کہ میں اس پہ کیا کروں گا، اس کا حشر کیا کروں گا۔ دو چار کوڑوں کی بات نہیں ہے کہ دو چار درے لا کے چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، فرمایا میں اسے جہنم میں داخل کر دوں گا اور مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اب یہاں بات تھوڑی سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ اچھا تکبر کون کرتا ہے؟ ہم تو اول دیکھیں تو ہم نے کہا شیطان نے کیا، ٹھیک، اچھا صرف شیطان نے تکبر کیا، وہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اپنی سوچیں اس بڑائی والی صفت سے پاک ہیں، چاہے دنیا کے معاملات ہوں یا دین کے معاملات ہوں، دنیاوی ہم اثروں کی بات ہو یا دینی حلقوں میں ہم اثروں کی بات ہو، ہماری طبیعتوں کے اندر بھی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو تکبر، اگر مثال کے سمجھ، اگر یہ فقیر نماز پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، دیکھیے سارے کام بات کے جو بھی ہیں معاملات ہیں اس کو فالو کرتا ہے، اچھا ان پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ، اس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ان اعمال کے، یہ ابھی اعمال تو ظاہر نظر آ رہے ہیں نا، میں نمازی بھی ہوں، غازی بھی ہوں، حاجی بھی ہوں وغیرہ وہ سب کچھ، لیکن اس کے پس پردہ طبیعت کے اندر جو تکبر کی کیفیت پائی جاتی ہے وہ اسے میں جانتا ہوں، یہ میرے سامنے کیا ہے، میں ان سے کیا ہوں، افضل ہوں، میں ان سے بہتر ہوں۔ تو اپنے آپ کو اللہ کی دیگر مخلوق سے کسی معاملے میں افضل اپنے آپ کو جاننا بڑائی کے معاملے میں، اور یہاں افضل جاننے سے مراد کیا ہے کہ سامنے والے کو ڈیگریڈ کرنا، سامنے والے کو اپنے سے کم تر سمجھنا۔ شیطان نے کیا کیا، اپنے آپ کو افضل تو کہا لیکن اس نے معاذ اللہ آدم علیہ السلام کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی۔ آدم علیہ السلام تو نہیں، وہ تو خود ہی ڈیگریڈ ہو گیا، لیکن اس نے اپنی طرف سے کوشش تو کری نا اس نے۔ تو سامنے والے کو کمتر سمجھنا یہ توہین ہے، سامنے والے کو کسی حوالے سے کمتر سمجھنا، یہ فقیر بار بار آپ سے عرض کر رہا ہے کہ چاہے وہ دنیا کے معاملات ہوں ہمارے یا دین کے معاملات، یہ صرف دیندار لوگوں کے لیے نہیں، نہ صرف یہ دنیا دار لوگوں کے لیے، یہ ایسی بیماری ہے جو سب کے اندر پائی جاتی ہے، کم یا زیادہ، جو اس سے بچ گیا وہ جہنم سے بچ گیا، ورنہ جو پروردگار عالم کے الفاظ سامنے آ رہے ہیں نا کہ میں اسے جہنم میں داخل کر دوں گا اور مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، یہ فقیر تو اپنے اوپر اپلائی کر کے اس طرح سمجھتا ہے بات کو کہ شاید پھر ایسے ہو کہ پھر مجھے پروردگار عالم دیکھے کہ پھر مجھے، یہ فقیر اپنے پر آپ کو ماشاء اللہ اچھے ہیں،
اپنے بات کر رہا ہے کہ پھر اس فقیر کی نمازوں کی اللہ کو پرواہ نہیں، اس فقیر نے روزے رکھے اللہ کو اس کی پرواہ نہیں، بڑا ذکر فکر کیا، بڑی تبلیغ کری، سب کچھ کیا، لیکن تمام کاموں کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے حلقے اثر والوں کو اپنے سے کم تر سمجھتا رہا، انہیں تو پتہ نہیں چلا، لیکن تیری طبیعت کے اندر بات تھی، تو بڑائی لے کے اندر بیٹھا تھا، بظاہر کام دین کا کر رہا تھا، لیکن تیری طبیعت کے اندر نخوت، تکبر یہ پایا جاتا تھا، تو اب اس کے عوض ہوگا کیا؟ وہ تمام تر عبادات ایک طرف ہو گئی، اور اس بات کی بنا پہ تجھے اٹھا کے، یعنی اس فقیر کو اٹھا کے، اللہ نہ کرے معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناز کا سب بنے کہ فرمایا کہ ہم پھر تجھے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ تو بندہ شیطان، نفس و شیطان اس دھوکے میں رکھتے ہیں کہ آپ تو بڑے عابد و زاہد ہیں، آپ تو بڑی بات گزار ہیں، آپ تو بڑے درس و تدریس کرنے والے ہیں، آپ تو بڑا ذکر فکر کرنے والے ہیں، تو اگر یہ تھوڑا بہت آ بھی گیا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تھپکیاں دے کے سلا کے اور اس کو جہنم میں دھکیلنا چاہتا ہے، اللہ کی بارگاہ کا مجرم بنایا۔ اس لیے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر بڑی مہربانی ہے کہ ہر بات کھول کھول کے سمجھا دی، کوئی لگی لپٹی باتیں کھول کھول کے بات سمجھائیے، کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے پتا نہیں تھا، یا اس طرح اگر باتیں کھول کھول کے بتائی جاتی تو شاید میں سمجھ جاتا، رب اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ لگتا ایسا ہے کہ ہم پہ اپنی حجت تمام کر رہا ہے، کل کسی کو بہانہ نہیں چل سکے گا۔ فرمایا کہ آنکھ اور عقل سے پردہ ہٹا کر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کمینی اور خبیث دنیا اللہ تعالیٰ رب العزت کے نزدیک اس بنا پر ملعون اور مبغوض ہے کہ دنیا کا حصول نفس کی مرادیں حاصل ہونے میں نفس کا مددگار ہے، تو لہٰذا جو دشمن خدا تعالیٰ کی مدد کرے وہ ضرور لعنت کا حقدار ہے۔ فقر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر ہے، کیونکہ فقر میں نفس کی نامرادی ہے، فقر نفس کو عاجز و بے بس کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرات انبیاء کرام کو بھیجنے اور احکام شرعیہ کا مکلف بنانے میں بڑا مقصود اور حکمت اسی نفس امارہ کو عاجز کرنا ہے۔ تمام انبیاء کرام کی شریعتوں کا مدعا بھی نفسانی خواہشات کو زائل کرنا ہے۔ جس قدر شریعت کے تقاضوں کے مطابق عمل ہوگا اسی قدر نفسانی خواہشات زوال پذیر ہوں گی، جس قدر شریعت کے تقاضوں پر عمل ہوگا اسی قدر نفسانی خواہشات زوال پذیر ہوں گی۔ وہ آپ کو جو پچھلے درسوں کی باتیں یاد ہیں کہ جو بات کی تھی کہ وہ جو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی وہ طریقت اور ہے، شریعت اور ہے، حقیقت اور ہے اور معرفت اور ہے، یعنی وہ شریعت کو ہلکا لیتے ہیں، وہ حالانکہ بات درست وہ نہیں ہے۔ اور یہاں جو ابھی آخری جملہ آپ نے سنا کہ جس قدر شریعت کے تقاضوں کے مطابق عمل ہوگا اسی قدر نفسانی خواہشات زوال پذیر ہوں گی، لہٰذا احکام شریعہ میں سے ایک حکم کو پورا کرنا خواہش نفسانی کو زائل کرنے میں ان 1000 سالہ ریاضتوں سے بہتر ہے جو اپنی مرضی سے کی جائیں، بلکہ وہ مجاہدے اور ریاضتیں جو شریعت کے مطابق نہیں وہ تو خواہشات نفسانی کی مددگار و معاون ہو جاتی ہیں اور وہ نفس کو مزید خراب کرتی ہیں۔ احکام شریعہ میں آسانی ہے جبکہ فوائد بہت ہی زیادہ ہیں، مگر افسوس کہ لوگ اسلام کے باطنی اثرات سے ناواقف ہیں۔ مثال کے طور پر شریعت کے حکم کو پورا کرتے ہوئے 100 روپیہ زکوٰۃ کے نام پہ خرچ کرنا، 100 روپیہ زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ اللہ کا حکم ہے کہ دو، ٹھیک ہے۔ اب مثال ہم پہ زکوٰۃ بنی 100 روپے، تو ہم نے وہ 100 روپے اللہ کے حکم پر جو دیے یہ اللہ کی مرضی پہ دیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے برعکس ہم نے 1 لاکھ روپے اپنی مرضی سے خرچ کیے، وہ خیرات کیے، وہ 1 لاکھ روپے ہم نے اپنی مرضی سے خیرات کیے اور وہ 100 روپے اللہ کی مرضی سے دیے۔ وہ جو 100 روپے ہیں یہ 1 لاکھ اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر، آپ سمجھا رہی خدا کی مرضی اور اپنی مرضی، شریعت اللہ کا حکم ہے، ہم اپنی مرضی سے بہت سارے مشکل کام کر رہے ہوتے ہیں اور جو شریعت ہمیں کرنے کے لیے کہتی ہے وہ ہمیں مشکل نظر آ رہا تھا، حالانکہ فرمایا وہ تو تمہاری آسانی کے لیے۔ تو فرمایا کہ
اس 1,00,000 روپے خرچ کرنے سے جس میں نفس کی مرضی شامل ہو اور مقصد تکمیل شریعت نہ ہو، اپنی ناموری ہو، اس طرح شرع حکم کے مطابق عید الفطر کے دن کھانا کھانا، 30 دن 29 دن ہم روزے رکھتے ہیں، اور عید الفطر کے دن اب کوئی کہے کہ یار میں تو دل چاہ رہا میں آج بھی روزہ رکھوں نا، آج بھی روزہ رکھوں، اس دن اس کو کھانا کھلانا یہ نفس کے خلاف ہے۔ اس دن اب اللہ کو حکم ہے کھاؤ، عید الفطر کے دن کھانا کھاؤ، آج روزہ رکھے گا وہ مجرم اللہ کی بارگاہ کو مجرم قرار پائے گا۔ 30 29 روزے رکھنے کے بعد اگر عید کا دن روزہ رکھ لیا، عید کا اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو وہ 30 29 روزے اس کے ایک طرف ہو جائیں گے، اب اللہ کی بارگاہ مجرم بن کے کھڑا ہوگا۔ کیوں نہیں کہنا مان، جب میں نے کہا کھاؤ تو اب اپنی مرضی کیوں چلا رہا کہ میں روزہ رکھوں گا؟ تو اللہ کے حکم کے مطابق چلنا، بس اس کا نام شریعت ہے۔ مزید فرمایا کہ جس طرح فجر کی نماز ہے، فجر کی 2 رکعات فرض نماز با جماعت ادا کرنا، جو کہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، اس سے کسی درجے بہتر ہے کہ انسان ساری رات نفل پڑھنے میں گزار دے، یعنی ساری رات نفل پڑھے اور صبح وہ 2 رکعات جو فرض ہیں فجر کے وہ با جماعت ادا نہ کرے، تو وہ ساری اس کی رات کی جو عبادت ہے وہ ان 2 فرضوں کو جو اس نے چھوڑ دیا اس کو نہیں پہنچ سکے گا، بلکہ وہ گناہ گار ہوگا، اس کے چھوڑنے پہ یہ گناہ گار ہو جائے گا۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، آپ کے دور خلافت میں، ایک نوجوان بڑا عبادت گزار شب بیداری کرنے والے، تو ایک دن آپ نے نماز فجر میں پوچھا کہ بھائی وہ فلاں جوان نظر نہیں آ رہا، آج وہ نظر نہیں آیا نماز فجر میں، تو معلوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ رات بھر نوافل پڑھتا رہا اور صبح اس کی آنکھ لگ گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ افسوس ہے اس کے اوپر، اس سے بہتر تھا کہ رات بھر سوتا رہتا اور صبح فجر پڑھ لیتا، کیونکہ رات بھر کے نوافل اس نے اپنی مرضی سے پڑھے، حالانکہ تکلیف اٹھائی نا بھائی، ساری رات نیند سے دور رہا، بستر سے دور رہا، قیام کیا، رکوع کیا، قرآن ہی پڑھا نا اس نے، قرآن ہی، لیکن کیا کیا، یہ اپنی مرضی سے پڑھا، اور صبح کی جو فرض نماز تھی وہ اللہ کا حکم تھا، وہ نیند کی نظر چلا گیا، اور وہ نفلی عبادت میں وہ ساری رات لگا رہا۔ فرمایا اس سے بہتر تھا کہ ساری رات سوتا اور صبح نماز فجر باجماعت ادا کر لیتا۔ تو اپنی مرضی سے چلنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے چلنے میں یہ بنیادی فرق ہے جو ہمیں نفس و شیطان سمجھنے نہیں دیتے۔ اس لیے فرمایا کہ مگر افسوس کہ لوگوں کی اکثریت تزکیہ نفس سے محروم ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ولی اللہ اور متقی جاننے کی مالی خولیہ اور خباثت والی بیماری میں ڈوبی ہوئی ہے۔ مالی خولیہ بیماری جانتے ہو؟ ایک بیماری ہوتی ہے مالی خولیہ، آپ تو جانتے ہوں، یہ دماغی بیماری ہوتی ہے۔ مالی خولیہ ایک دماغی بیماری ہوتی ہے، وہم کے لو، بندہ اپنے آپ کو سمجھتا بہت کچھ، ہوتا کچھ نہیں ہے وہ۔ تو وہی حال کہ تزکیہ نفس سے بہت دور، شریعت ہمیں مشکل لگے، اور پھر اپنے تئیں ہم آپ کو ولی اللہ اور متقی پرہیزگار، کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ ان ناموں سے ہمیں یاد کر رہے ہیں، اور ہم بھی مطمئن ہو کے بیٹھ گئے کہ واقعی یار اللہ تعالیٰ، لوگ مجھے، اللہ کی مخلوق مجھے اللہ کا ولی کہتی ہے، مجھے متقی پرہیزگار کہتی ہے، اور میرا اپنا حال جو ہے وہ شریعت سے دور، حالانکہ دور ہے، اس کے باوجود اب یقین کر لیا، لوگوں کی باتوں میں آ گئے، لوگوں کی باتوں میں جب آ گئے تو فرمائیے کہ تم ایک مالی خولیہ بیماری ہے اس میں گر گئے ہو، اس کی خباثت میں گر گئے ہو، اور یہ نفس کی ایسی چال اور پھندا ہے، فرمایا جس سے نجات بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ پھر اللہ بندہ دھوکے میں چلتا رہتا ہے، بڑے مزے آ رہے ہوتے ہیں اس کو۔ اس خود فریبی کے مرض سے نجات کی فکر بے حد ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ مرض آخرت میں نجات ابدی سے محرومی کا سبب نہ بنے۔ قرآن میں اس طرف اشارہ ہے، جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، یعنی جو نفس کی خباثت کی وجہ سے نور معرفت کے حاصل کرنے سے آج محروم ہے، وہ کل بروز قیامت معرفت ربانی کے نور کو وہاں بھی حاصل
نہیں کر پائے گا۔ قابل رشک ہیں وہ خوش نصیب لوگ جن کے وجود سے بروز قیامت نور کی کرنیں نکل رہی ہوں گی، اور ان کے آگے پیچھے ہر طرف نور دیکھ کر لوگ ان کی طرف دوڑ کر آئیں گے، اور فرشتے آنے والے لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ لوگ انوارات دنیا سے لے کر آئے ہیں، یہاں سے نہیں ملے انہیں، یہ پیچھے سے لے گئے ہیں اپنے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے ہمیں بھی ان حاملین نور میں شامل فرمائے، اور اس میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔